السلام علیکم دوستو کیا آپ اسلام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، یعنی سلامتی والا دین۔ انگلش میں بولے تو سیفٹی، یعنی محفوظ ہونا۔ اور پھر کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا؟ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی مسلمان کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے، کیسے کسی کا خون کر سکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے آج مغرب والے اور مغرب کے پیروکار اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ لیکن مغرب اور مغرب کے پیروکاروں کو یاد ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں کس نے سب سے زیادہ قتل کیے ہیں۔ ہٹلر کا نام تو آپ سبھی نے سنا ہی ہوگا، تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کون تھا۔ وہ ایک عیسائی تھا، لیکن میڈیا نے کبھی اس کو عیسائی دہشت گرد نہیں کہا۔ کیونکہ وہ ایک مسلمان نہیں تھا۔ جوزف اسٹالن نے 20 ملین انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، جس میں 14.5 ملین بھوک سے مرے۔ کیا وہ مسلم تھا؟ یاد رہے کہ 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوزف اسٹالن کتنے لوگوں کا قاتل تھا، لیکن میڈیا نے کبھی اسے دہشت گرد نہیں کہا، کیونکہ اس کا رشتہ اسلام سے نہیں تھا۔ میسولینی 4 لاکھ انسانوں کا قاتل ہے۔ کیا وہ مسلم تھا؟ ہرگز نہیں۔ اشوکا نے کلنگا کی جنگ میں 1 لاکھ انسانوں کو مارا، وہ بھی مسلم نہیں تھا۔ کیا مغرب اور مغرب کے پیروکار تھوڑا سا تکلیف کر کے اسے دہشت گرد کہیں گے؟ جارج بش کی تجارتی پابندیوں کے نتیجے میں صرف عراق میں 5 لاکھ بچے مرے، ان کو میڈیا کبھی دہشت گرد نہیں کہتا۔ آج کل جہاد کا لفظ سن کر غیر مسلم تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ جہاد کا مطلب معصوموں کو مارنا نہیں، بلکہ برائی کے خلاف اور انصاف کے حصول کی کوشش کا نام جہاد ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں 17 ملین لوگ مرے اور جنگ کا سبب غیر مسلم تھے؟ دوسری جنگ عظیم میں 50 سے 55 ملین لوگ مارے گئے اور سبب غیر مسلم، جبکہ ناگاساکی پر ایٹمی حملے میں 2 لاکھ لوگ مرے اور اس کا سبب غیر مسلم۔ ویتنام کی جنگ میں 5 لاکھ اموات کا سبب بھی غیر مسلم۔ بوسنیا کی جنگ میں بھی 5 لاکھ موتیں ہوئی، سبب غیر مسلم۔ عراقی جنگ میں اب تک 1 کروڑ 20 لاکھ اموات کا سبب بھی غیر مسلم ہی ہے۔ افغانستان، فلسطین اور برما میں خانہ جنگی کا سبب غیر مسلم۔ کمبوڈیا میں تقریباً 3 لاکھ موتوں کا سبب بھی غیر مسلم ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی بھی دہشت گرد مسلمان نہیں اور کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ بڑی تباہی پھیلانے والے کسی بھی ہتھیار کے موجد مسلمان نہیں ہے، اور آج مبینہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے وہ کسی اسلامی فیکٹری میں نہیں بنے۔ دوستو، اسلام کے خلاف سازشیں کوئی نئی بات نہیں، یہ سازشیں صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے حضور سرخرو ہو کر اٹھنا چاہتے ہیں تو ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے سے ہرگز دریغ نہ کریں۔ یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہم سب کا مشترکہ فرض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر آپ کسی کو برا کام کرتا ہوا دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکے، یہ نہ کر سکے تو اسے زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اس کو دل میں برا سمجھے، اور بے شک یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔